صوبے کے اہم معاملات میں سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر تمام سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیا، انفرادی حیثیت میں فیصلہ کرنے کے بجائے صوبے کی نمائندہ اسمبلی اس ایوان کو مشاورت کا مرکز بنایا اور تمام اہم فیصلے کابینہ کی منظوری سے کیے گئے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعلیٰ بلوچستان میرے بھائی جناب میر سرفراز بگٹی کی قیادت میں حکومت بلوچستان ایک جمہوری اور سیاسی تصور کے مطابق عوام کی فلاح و بہبود اور صوبے کے اماجہد ترقی کے لیے درست سمت کی جانب گامزن ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ کی قائدانہ صلاحیتوں کا ثمر ہے کہ بلوچستان میں ہمہ گیر ترقی اور خوشحالی کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کا مشاہدہ صوبے کے عوام خود کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے عوام دوست ویژن کے مطابق اور صوبائی حکومت نے جو بھی فیصلے کیے ہیں ان پر عمل درآمد بھی کیا ہے۔ صوبائی حکومت کے عملی اقدامات زمین پر نظر آ رہے ہیں، صرف کاغذوں تک محدود نہیں۔ وزیر اعلیٰ نے بلوچستان کے مالی مسائل اور ترقیاتی عمل سے متعلق وفاقی حکومت کے سامنے صوبے کا موقف بھرپور طور پر اٹھایا ہے تاکہ بلوچستان کو اس کے جائز حقوق مل سکیں۔ سی ایم صاحب نے ہمیشہ اپنے عمل سے عوام دوستی کا ثبوت دیا ہے اور عوامی مفاد کو ہر صورت مقدم رکھنے کے تاثر کو بڑھاوا دیا ہے۔ اس میں دو رائے نہیں کہ اس حکومت کے دور میں وزیر اعلیٰ کی قیادت میں کابینہ نے دور رس نتائج پر مبنی ایسے فیصلے کیے جن کا ماضی میں تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ جناب اسپیکر، ایک دوسرے کو عزت اور احترام دینا بلوچستان کی دیرینہ روایت میں سے ایک ہے اور ہم اپنی اس روایت کے امین ہیں۔ ہم جب تک اقتدار میں رہیں گے انشاءاللہ صوبے کی ترقی، تعمیر اور عوام کی فلاح و بہبود اور خوشحالی کے لیے خلوص نیت سے کام کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ملک اور صوبے کی ترقی میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ نے صوبہ بلوچستان کی سرزمین کو بے پناہ قدرتی وسائل سے نوازا ہے، جس کی اہمیت کو دنیا تسلیم کرتی ہے۔ ہماری آبادی کم ہے اور وسائل بے شمار۔ آبادی اور وسائل کے تناسب کسی بھی علاقے کی ترقی کے لیے خوش قسمتی کی علامت ہے۔ مجسٹر صاحب ایک منٹ، یہ اوپر سے ایک کس نے ریمارکس پاس کیے تھے بجٹ بک کے حوالے سے؟ پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ۔ اور یہ بہت میں بالکل خاموشی کے ساتھ آپ سنے بیٹھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب میر سرفراز بگٹی کی مدبرانہ قیادت میں ہم ترقی اور خوشحالی کے مثبت سمت میں گامزن ہیں۔ معاشی اور سماجی اہداف کے اصول اور لوگوں کی معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے ہمہ وقت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ صوبائی حکومت نے قلیل عرصے میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں، اگرچہ محکمہ PND کے PSDP کے ذریعے صوبائی حکومت کی عوامی نوعیت کے اہم اقدامات کی تفصیل طویل ہے، تاہم ہم یہاں چیدہ بڑے فیصلوں اور شعبہ وائز کامیاب اقدامات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سی ایم صاحب کی قیادت میں بلوچستان حکومت کا ایک اور وعدہ مکمل ہوا۔ موجودہ صوبائی حکومت نے رواں مالی سال کا ترقیاتی اسکیمات پر مبنی PSDP فنڈز کے 100% کام کا استعمال کر لیا ہے۔ 100% جو ہماری تاریخ کی بلند ترین سطح پر استعمال شدہ فنڈ ہے۔ پچھلے مالی سالوں میں اس کا استعمال ہمیشہ کم رہا، یعنی مالی سال اگر 2021-22 میں 53%، 22-23 میں 66%، 23-24 میں 55% فنڈ استعمال ہوا تو اس دفعہ 100% ہے۔ اس ترقیاتی فنڈ کے مؤثر اور بروقت استعمال میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب کی رہنمائی اور سخت مانیٹرنگ بھی رہی، جس سے یہ کامیابی موجودہ صوبائی حکومت کو حاصل ہوئی، یعنی ماضی کے سالوں کے مقابلے میں اس PSDP فنڈز کے بروقت استعمال کرنے سے بلوچستان کے ترقیاتی کاموں میں نمایاں بہتری آئی ہے، اور مالی سال 2024-25 کے اختتام تک اس فنڈز کا 100% سے زیادہ استعمال کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا۔ ہماری موجودہ حکومت کی کارکردگی تاریخ ایک روشن باب کی طرح ہے۔ گورننس میں بہتری لانے کے لیے حکومتی اقدامات کے مثبت نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ان ترقیاتی اسکیمات کی بروقت تکمیل سے صوبے کی ترقی میں شفافیت اور میرٹ نمایاں ہوئے۔ رواں مالی سال کے دوران 3230 جاری
اور مکمل اسکیمات اس سال کے آخر تک جو مکمل ہوں گی، جن میں پی ایس ڈی پی میں شامل 21% فنڈ سڑکوں، 18% آبپاشی، 2.3% توانائی، 13% تعلیم، 8% صحت اور 7% پبلک ہیلتھ کے سیکٹرز کے لیے مختص کیے تھے۔ ان میں پیداواری شعبوں کو مجموعی طور پر 6% بجٹ ملا، جن میں زراعت، ماہی گیری اور معدنیات کے شعبے شامل ہیں۔ رواں مالی سال 2024-25 میں 219 ارب روپے کا صوبائی پی ایس ڈی پی پیش کیا گیا، جو قومی عالمی ترقیاتی اہداف SDGs سے ہم آہنگ تھا۔ اس طرح رواں مالی سال ہماری حکومت نے 10 ارب روپے کے زائد رقم سے دیہی ترقی و خوراک کے تحفظ کے لیے خرچ کیے۔ شعبہ صحت تو صحت عامہ کی بہتری و بہبود آبادی کے لیے 20.18 ارب روپے مختلف اسکیمات پر خرچ کیے۔ تعلیم کی بہتری اور تعلیمی رسائی و بنیادی ڈھانچے کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہماری حکومت نے 32 ارب روپے سے زائد رقم خرچ کی۔ رواں مالی سال موجودہ صوبائی حکومت نے آبپاشی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اور عوام کو پینے کے صاف پانی مہیا کرنے اور مختلف ڈیمز بنانے کے لیے تقریباً 46 ارب روپے سے زائد رقم مختلف اسکیمات پر خرچ کیے۔ توانائی بحران کو کم کرنے کے لیے و شفاف و قابل تجدید توانائی حاصل کرنے کے لیے ہماری صوبائی حکومت نے تقریباً 6 ارب روپے ان اسکیمات پہ خرچ کیے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت قائم ہونے کے بعد ہمیں سب سے بڑا چیلنج رواں مالی سال کی صوبائی ترقیاتی پروگرام پر عمل درآمد کرانا تھا، مگر صوبے کو درکار وسائل نہایت ہی کم تھے۔ تاہم ہم نے غیر ترقیاتی اخراجات کو ہر ممکن حد تک کم کیا تاکہ ہم ترقیاتی اسکیموں کے لیے وسائل فراہم کر سکیں۔ مالی مشکلات کے باوجود صوبائی حکومت نے آنے والے مالی سال کے لیے ایک متوازن بجٹ بنایا ہے اور تمام شعبہ جات کے لیے ان کی ضروریات کے مطابق فنڈز مختص کیے ہیں۔ پی ایس ڈی پی مالی سال 2024-25 ایک سالہ ترقیاتی پروگرام تھا، جس میں بہت سی مشکلات کے باوجود ہم نے ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیا۔ ہماری حکومت نے 2024-25 کے دوران ترقیاتی مد میں صوبے کی تاریخ کا سب سے زیادہ فنڈ کا اجرا کیا اور بھرپور کوشش کی کہ صوبے کے تمام اضلاع کو برابر اور بلا تفریق ترقیاتی عمل میں شامل رکھا جائے۔ ہماری صوبائی حکومت نے IMF کی ہدایت کی روشنی میں احسن طریقے سے کفایت شعاری کے تحت ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کے نتیجے میں تقریباً غیر ضروری خالی 6000 آسامیاں ختم کی، جن کی ضرورت کام سرکاری محکموں میں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ لہٰذا اس حکومت نے ریشنلائزیشن کے تحت 14 ارب روپے کی خطیر رقم کی بچت کی اور ہماری صوبائی حکومت نے ایک کفایت شعاری اور اس سے جو بچت ہے عوام کی ترقی اور فلاح پر خصوصی توجہ دینے کا فیصلہ کیا۔ آئندہ مالی سال 2025-26 کا بجٹ پیش کرنے سے پہلے یہ مناسب ہوگا کہ موجودہ مالی سال 2024-25 کی نظر ثانی شدہ بجٹ کا مختصر جائزہ معزز ایوان کے سامنے پیش کروں، جس کے بعد میں معزز ایوان کو موجودہ صوبائی حکومت کے اٹھائے گئے نئے مالی سال 2025-26 کے اقدامات کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ جاری مالی سال 2024-25 بجٹ کا جائزہ۔ جناب اسپیکر، ہم سب جانتے ہیں کہ صوبائی آمدنی فیڈرل ٹرانسفر اور صوبائی محصولات پر مشتمل اور بلوچستان صوبے کا زیادہ تر انحصار وفاقی منتقلیوں پر ہے، اور یہی ہماری معاشی وسائل کا بنیادی حصہ بھی ہیں، جس میں NFC ایوارڈ کے تحت طے شدہ فارمولے کے مطابق تقسیم پول اور براہ راست ٹرانسفر وغیرہ بھی شامل ہیں۔ رواں مالی سال 2024-25 کے کل بجٹ کا غیر ترقیاتی تخمینہ 609 ارب روپے تھا۔ نظر ثانی شدہ بجٹ برائے سال 2024-25 کا جو ریوائز تھا، اس کا تخمینہ 544 ارب روپے ہو گیا۔ 609 سے واپس 544 ہوا۔ رواں مالی سال 2024-25 کے ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 219 ارب روپے تھا، جو نظر ثانی شدہ تخمینے میں بڑھ کر 243 ارب روپے ہو گیا، جس میں 3976 جاری اسکیمات کے لیے 157 ارب روپے، جبکہ 2704 نئی ترقیاتی اسکیمات کے لیے 86 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ رواں مالی سال 2024-25 میں نئی آسامیوں کے مد میں تمام صوبائی سرکاری محکموں میں
2964 आसानियां तख्लीक की गई, जिन पर अक्सर महकमों में मेरिट पर तैनातियां अमल में लाई गईं और कुछ महकमों में और इसी मेरिट पर, इसी बुनियाद पर कुछ महकमों में इन खाली आसानियों पर भर्तियों का अमल जारी है। आइंदा माली साल 2025-26 के बजट का जायजा। जनाब स्पीकर, बजट 2025-26 में हुकूमत के इकदामात में सूबे के दूर दराज और पसमानदा इलाकों में यकसां बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, हंगामी सूरत-ए-हाल में पेशगी इकदामात उठाने और जिद्दत पर मुबनी इस्लाहात मुतारिफ करवाने, सोशल सेक्टर को मजबूत बनाने, सूबे के अपने पैदावारी शोबों से मजीद बहरामंद होने, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकदामात को वसअत देने समेत रोजगार के नए मौके पैदा करने और अमन व अमान की मुकम्मल बहाली शामिल है। गर्ज एक माशरे का कोई ऐसा तबका नहीं जिसकी फलाह बहबूद के लिए इकदामात ना उठाए गए हों। इन इकदामात में सरकारी मुलाजमीन, खवातीन, पेंशनर्स, नौजवान, माहीगीर, मजदूर समेत हर शोबे जिंदगी से वाबस्ता अफराद शामिल हैं। अब मैं इस मौजूद आह्वान के सामने आइंदा माली साल 2025-26 के बजट के मुख्तसर और बुनियादी खत-ओ-खाल पेश करना चाहूँगा। आइंदा माली साल 2025-26 का कुल बजट का तखमीना 1028 अरब रुपए है, जो कि सूबे की तारीख का सबसे बड़ा बजट होगा, जिसमें गैर तरक्याती बजट का हुजम 642 अरब रुपए हैं, जबकि मजमूई सूबाई तरक्याती बजट PSDP का हुजम 249.50 यानी 249.50 अरब रुपए हैं। फेडरल फंडेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी मद में 66.5 अरब रुपए और फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस की मद में 38 अरब रुपए सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के अलावा हैं। इसी तरह ये बजट हमारे सूबे का सरप्लस बजट है और इस सरप्लस बजट का तखमीना तकरीबन 42 अरब रुपए है, जो एक लिहाज से बलूचिस्तान का तारीखी बजट है। नीज सूबे की तारीख में पहली दफा 1 अरब से ज्यादा का बजट तजवीज किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। सूबाई आमदनी में बेहतरी लाई जा रही है, जिसके तहत सूबाई आमदनी को 226 अरब तक पहुंचा दिया जाएगा इंशाअल्लाह। सूबे में जारी खराजात में नुमाया कमी लाई गई है ताकि सूबाई वसाइल को ज्यादा अहम और तरजीही मंसूबों पर सर्फ किया जा सके। इस मद में ऑपरेटिंग जो एक्सपेंडिचर मौजूदा जो 43 अरब रुपए के मुकाबले में 33 अरब रुपए कर दिया गया, जिसमें 10 अरब रुपए की कमी की गई। रवा माली साल के दौरान कैपिटल एक्सपेंडिचर की मद में मशीनरी और दीगर जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए 4.50 अरब रुपए रखने की तजवीज है। इसमें पिछले साल की निस्बत 6 अरब रुपए की कमी की गई है। महकमों को ग्रांट्स की मद में 113 अरब रुपए रखे गए हैं। जनाब स्पीकर, अगले साल के बजट की खुसूसियत यह है कि एक मरबूत मनसूबाबंदी के तहत ऐसे कई मंसूबों पर काम का आगाज होगा जो कि इंशाअल्लाह इस सूबे की तकदीर बदल देंगे। इनमें से चंद मंसूबे मंदरजा झैल हैं। मजीद 8 शहरों में सेफ सिटी का कयाम और 18 अरब की फराहमी, जिले की सतह पर अवामी जरूरियात पूरा करने के लिए 20 अरब की फराहमी, शहरी सहूलियात के लिए 3 अरब की फराहमी जो कि सफाई के निज़ाम और नकासियात पर खर्च होंगे। 1000 फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएंगे जो साफ क्लीन वाटर देगी, इसकी फराहमी ताकि कोई यूनियन काउंसिल इससे महरूम ना रहे। माशकेल में एक डैम की तामीर जिससे न सिर्फ इलाके को पानी दस्तयाब होगा बल्कि चागी में कानकनी करने वाले कंपनियों को फरोख्त भी होगा और इस मंसूबे की लागत तकरीबन 25 अरब रुपए। चागी सिनती इलाकों और शहरियों के लिए शमसी ग्रिड्स, नौजवानों को हुनर सिखाने और बिला सूद कर्जों का प्रोग्राम जिसकी लागत 16 अरब रुपए है। अवामी शिकायत के अजाले की मरबूत निज़ाम जो कि तहसील की सतह से लेकर सूबाई सतह तक होगा। डैमों के कमांड एरिया तामीर करने का मंसूबा, BTU गैस से काट के कारखाने का मंसूबा,
اسی طرح ہماری صوبائی حکومت نے پائیدار ترقی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے تحت مالی سال 2025-26 کے لیے قابل ذکر منصوبے اور ترقیاتی اسکیمات رکھے گئے ہیں۔ موجودہ صوبائی حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے جامع ترقیاتی ویژن تشکیل دیا ہے جس میں معیشت، تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر کے نظام کو مرکزی اہمیت حاصل ہے، جس میں ڈیم، سڑکیں، صنعتی زون، ٹرمینلز، ریل کے منصوبے، روزگار اور معیشت کی فراوانی کے مائکرو فائنانس اور زراعت وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح بلوچستان کے بے روزگار نوجوانوں کو فنی تربیت سے آراستہ کرنے کے لیے 5,000 ملین روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ صوبے میں مالیاتی اقدامات کو بہتر بنانے کے لیے موجودہ صوبائی حکومت پہلی بار بلوچستان کلائمیٹ چینج فنڈ کے تحت اسپیشل فنڈ 500 ملین روپے کی گرانٹ مختص کی گئی ہے۔ یونیورسٹیز کو، جامعات کو 8,000 ملین روپے کی خطی رقم بلوچستان کے تمام یونیورسٹیز کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ علاوہ ازیں فیڈرل گورنمنٹ یعنی ایچ ای سی نے بھی 3,000 ملین روپے مختص کیے ہیں۔ بچت اسکیم کے تحت موجودہ صوبائی حکومت کوئی نئی گاڑی نہیں خریدے گی، صرف کفایت شعاری کو برقرار کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ کوئی گاڑی نہیں خریدی نہیں جائے گی، صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے جہاں ان کی ضرورت پڑی خریدی جائے گی۔ نئے مالی سال 2025-26 میں بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم پیدا کرنے کے لیے بلوچستان کے تمام مختلف سرکاری محکموں میں مجموعی طور پر 4188 کانٹریکٹ اور 1958 ریگولر نئی آسامیاں تخلیق کی جا رہی ہیں۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت مالی مسائل کا سامنا شروع دن سے ہی کر رہی ہے، مگر نامساعد حالات کے باوجود حکومتی اور اپوزیشن کے حلقوں کو یکساں بنیادوں پر ترقیاتی منصوبوں میں وسائل کی تقسیم کو یقینی بنایا گیا ہے۔ صوبے کی بڑھتی آبادی کو سرکاری ملازمتوں اور دیگر روزگار کی فراہمی میں حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ اب ہم ان اہم صوبائی سرکاری محکموں کی کارکردگی اور ان کے بارے میں جو اقدامات ہماری صوبائی حکومت نے اٹھائی ہیں اور مزید ان کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ڈپارٹمنٹ وائز پیش کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، محکمہ صحت۔ جناب اسپیکر، صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ صحت کا بہتر نظام نہ صرف لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بناتا ہے بلکہ معاشی ترقی میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ مختلف بیماریوں کی روک تھام، علاج، معالجہ اور فروغ صحت کے حوالے سے اقدامات کرنا پبلک سیکٹر میں انتہائی اہمیت کی عامل ہے، اس لیے شعبہ صحت ہماری حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ محکمہ صحت نے ریکارڈ مدت میں بلوچستان ہیلتھ کارڈ پروگرام کا آغاز کیا تھا اور مزید اس پروگرام کو وسعت دیا جا رہا ہے۔ اس انقلابی اقدام سے صوبے کے شہریوں کو صحت کی سہولیات کی فراہمی میں آسانیاں پیدا ہوئی ہیں۔ لورلائی اور فوزدار میں برن یونٹس کا قیام اور ان کی مشینری اور دیگر ضروری آلات کی فراہمی اور کوئٹہ میں نئے قائم شدہ کینسر اسپتال اور ٹراما سینٹر کو سہولیات مہیا کرنا حکومتی اقدامات میں شامل ہیں۔ ضلع نصیر آباد اور جوگ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتالوں میں 20 بستروں پر مشتمل مکمل طور پر آئی سی یو اور ایچ ڈی یو سے لیس اسپتال کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اسی طرح رواں مالی سال میں بلوچستان کے تمام اضلاع کے لیے مجموعی طور پر 66 ایمبولینسز کی خریداری کی گئی ہے۔ رواں مالی سال کے دوران 663 میڈیکل آفیسرز، لیڈی میڈیکل آفیسرز، ڈینٹل سرجنز اور اسٹاف نرسز کو کانٹریکٹ بنیادوں پر بھرتی کیے جا چکے ہیں۔ اب تک ہماری صوبائی حکومت بلوچستان ہیلتھ کارڈ پروگرام کے تحت 2,89,086 مریضوں کو 2,08,986 مریضوں کو 63,300 ملین روپے کی لاگت سے مفت علاج و ادویات فراہم کر چکی ہے اور دور دراز علاقوں میں عام آدمی کو صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے پی پی ایچ آئی کو 4,600 ملین روپے کی گرانٹ دے چکے ہیں۔ آنے والے مالی سال 2025-26 میں شعبہ صحت کے لیے 2120 کانٹریکٹ اور 37 ریگولر نئی آسامیاں تخلیق کی گئی ہیں۔
مجموعی طور پر 2025-26 میں محکمہ صحت کی ترقیاتی بجٹ کے مد میں 16.4 اور غیر ترقیاتی مد میں 71 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ شعبہ تعلیم۔ جناب اسپیکر، حکومت کی ترجیحات میں تعلیم کا فروغ سر فہرست ہے۔ حکومت بلوچستان پورے صوبے میں معیاری تعلیم کی فراہمی کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہر سال صوبائی بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ تعلیم کے شعبے کے لیے مختص ہوتا ہے، جس کا مقصد بلوچستان میں سب کے لیے معیاری تعلیم تک رسائی کو ممکن بنانا ہے۔ حکومت بلوچستان عوام کو معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے ہر ممکن کوششیں کر رہی ہے۔ رواں مالی سال میں حکومت بلوچستان نے صوبائی بجٹ کا 17%، جس میں سے 12.5% اسکول ایجوکیشن کے لیے مختص کیا گیا، جن میں چند اہم اقدامات درج ذیل ہیں۔ رواں مالی سال برائے 24-25 ہماری صوبائی حکومت نے تعلیم کے شعبے میں نمایاں کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے ایجوکیشن کا بجٹ 43% اور ترقیاتی بجٹ 51% بڑھایا، جس سے تعلیم کی بہتری میں مدد ملی۔ رواں مالی سال 2024-25 میں ہماری صوبائی حکومت نے ارلی چائلڈ ہوڈ ایجوکیشن ECE کلاسز کی تقریباً 100 اساتذہ کی آسامیاں تخلیق کی تاکہ بچپن کی تعلیم کو فروغ دیا جا سکے۔ اسی طرح حکومت بلوچستان نے رواں مالی سال کے دوران 18 نئے پرائمری اسکول قائم کیے اور ساتھ ہی 50 پرائمری اسکولوں کو مڈل کا درجہ اور 43 مڈل اسکولوں کو ہائی کا درجہ اور 4 ہائی اسکولوں کو ہائر سیکنڈری اسکول میں اپ گریڈ کیے جا چکے ہیں۔ رواں مالی سال کے دوران موجودہ صوبائی حکومت نے 10,337 اساتذہ جو کہ گریڈ 14 اور گریڈ 15 کی آسامیوں پر عارضی طور پر میرٹ پر بھرتی کیے، اور اسی طرح 3,025 غیر فعال اسکولوں کو فعال بنایا گیا تاکہ بلوچستان کے بچے اور بچیاں تعلیم کے زیور سے محروم نہ ہوں۔ یہ اسکول کئی سالوں سے بند پڑے ہوئے تھے جناب اسپیکر، اور ان کے کھلنے سے عوام میں ان کی زبردست پذیرائی ہوئی ہے۔ موجودہ صوبائی حکومت نے اس سال بلوچستان کے تمام اسکولوں میں مفت درسی کتابوں کی بروقت فراہمی کو یقینی بنایا اور اس ضمن میں 1 ارب روپے کی بچت بھی کی گئی۔ اسی طرح 97 شیلٹر لیس اسکولوں کو عمارتیں فراہم کی گئیں اور ان میں 200 ECE کلاسز والے کمروں کی مرمت اور نئے کمروں کی تعمیر بھی کروائی گئی۔ جاری مالی سال کے دوران موجودہ صوبائی حکومت نے 380 ڈیجیٹل لائبریریاں، 42 سائنس و IT لیبز، 156 اسکولوں میں سائنسی آلات کی فراہمی، 88 کھیل کے میدانوں کو طلباء و طالبات کی بحالی کے لیے بحالی اور 142 بسیں طلباء و طالبات کو مہیا کی گئیں۔ اسی طرح بلوچستان کے 25 اضلاع میں ایجوکیشن کے ذیلی دفاتر کا قیام، 7 نئے بیچلر ہاسٹلز برائے خواتین کی سہولیات کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا گیا۔ رواں مالی سال کے دوران موجودہ صوبائی حکومت نے 431 اسکولوں میں باتھ روم کی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا اور 230 اسکولوں میں ناپید سہولیات بھی مہیا کیے گئے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے تعاون سے اسکول میل پروگرام کے تحت کوئٹہ کے 46 اسکولوں میں کھانے کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ اس پروگرام سے بلوچستان کے مختلف اسکولوں کے 20,400 طلباء و طالبات اور ان کی ماؤں کو فائدہ پہنچا۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں ہماری صوبائی حکومت نے درج ذیل منصوبے تجویز کیے ہیں۔ آئندہ مالی سال ہماری حکومت نے ECE اور پرائمری اسکول کی بہتری کے لیے 28 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی ہے۔ اسی طرح گلوبل پارٹنرشپ ایجوکیشن گرانٹ کے تحت تعلیم میں مزید بہتری اور اصلاحات لانے کے لیے، جس میں یونیسیف، ورلڈ بینک اور یونیسکو کا تعاون بھی شامل ہے، موجودہ صوبائی حکومت نے اس منصوبے کے لیے 6.7 ارب روپے کے گرانٹ مختص کیے ہیں۔ حکومت بلوچستان کے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ رکنی کو ٹورنٹو کینیڈا کے طرز پر ایجوکیشن سٹی یعنی تعلیمی شہر قرار دیا جائے گا تاکہ اسٹوڈنٹس کو تعلیمی سہولیات فراہم کیے جائیں اور عالمی سطح پر مختلف یونیورسٹیز کے اساتذہ کو صوبہ بلوچستان کی طرف مائل کیا جا سکے۔
آئندہ مالی سال 2025-26 میں محکمہ تعلیم نے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے 1170 کانٹریکٹ اور 67 ریگولر نئی آسامیاں تخلیق کی گئی ہیں۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں شعبہ تعلیم یعنی محکمہ اسکول ایجوکیشن کی ترقیاتی مد میں 19.8 اور غیر ترقیاتی مد میں 101 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ کالجز ہائر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن۔ جناب اسپیکر، جدید دور میں اعلیٰ تعلیم کے بغیر اجتماعی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ تعلیم کے بغیر ہم اپنے نوجوانوں کو قابل اور ہنرمند بنانے سے قاصر ہیں۔ اس ضمن میں موجودہ صوبائی حکومت کی ترجیحات میں اعلیٰ تعلیم کے اصول کو بھی عملی طور پر فوقیت دی گئی ہے۔ رواں مالی سال 2024-25 میں کالجز ہائر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن محکمے کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 22 ارب 81 کروڑ روپے رکھے گئے تھے۔ اسی طرح مجموعی طور پر 2271 ملین روپے کا گرانٹ صوبے کے تمام کالجز اور 11 کیڈٹ کالجز کے لیے دیے گئے تھے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اسکالرشپس کے مد میں محکمہ کالجز نے 54 ملین روپے FA FSC طلباء و طالبات کے لیے اور 51 ملین روپے انٹر ڈگری اور پوسٹ گریجویٹ اسکالرشپس طلباء و طالبات کے لیے جاری کیے۔ صوبائی حکومت نے جاری مالی سال 2024-25 میں 5000 ملین روپے کی گرانٹ کا فنڈ 11 عوامی شعبہ جات جامعات کے لیے جاری کیے۔ اسی طرح تمام یونیورسٹیز اور ریزیڈنشل کالجز کے بجٹ میں اس سال 100% اضافہ کیا گیا ہے۔ موجودہ صوبائی حکومت جاری مالی سال کے PSDP اسکیم میں 1000 ملین روپے کی رقم میر چاکر خان رنگ یونیورسٹی کے سب کیمپس کو فعال بنانے کے لیے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ جدید اور ناپید سہولیات کی کمی کو دور کرنے کے لیے مثلاً فراہمی صاف پانی کی سہولت کو تمام کالجز، پولی ٹیکنک، BRCs اور کیڈٹ کالجوں میں مہیا کرنے کے لیے 2000 ملین روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ اسی طرح صوبے کے تمام مختلف گرلز و بوائز کالجوں کو بسیں و کوسٹرز مہیا کرنے کے لیے مالی سال 2024-25 کے جاری نئے PSDP اسکیم میں 500 ملین روپے کی خطی رقم مختص کی جائے گی۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں محکمہ کالجز کے لیے 91 آسامیاں تخلیق کی گئی ہیں۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے میں غیر ترقیاتی مد میں 24 ارب 1 کروڑ روپے اور ترقیاتی مد میں 5 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ جناب اسپیکر، زراعت ہماری ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور زراعت کا ملکی معیشت میں حصہ تقریباً 24% ہے، جس سے ملکی معیشت میں زراعت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بلوچستان صوبے کے شمالی و جنوبی حصوں میں 7 سردخانے جن میں پیداوار کرنے والے علاقے پنجگور، آواران و خاران، سیب اگانے والے علاقے کوئٹہ، پشین اور سبزی اگانے والے علاقے ضلع ہب میں تعمیر کیے جا چکے ہیں۔ ان سردخانوں کا مقصد کسانوں کو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ اور ان سے منسلک نقصانوں سے بچنے، قومی سطح پر پیداوار میں اضافہ اور ان کی فروخت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان سہولیات کو مہیا کرنا مقصود ہے۔ اس سال نیو یارک انٹرنیشنل زیتون کا تیل کے عالمی مقابلے میں ہمارے صوبے ضلع لوریائی کے زیتون کا تیل سلور ایوارڈ 2025 جیتا، جس سے پاکستان کا وقار اور پہچان دنیا میں مزید نمایاں ہوا۔ ہمارے ملک کی یہ معزز پہچان پہلی بار پاکستانی برانڈ لوریائی کے زیتون کا تیل کی وجہ سے پاکستان کو عالمی سطح پر عزت سے نوازا گیا، جو ہمارے صوبہ بلوچستان کے لیے باعث فخر ہے۔ رواں سال 2024-25 میں محکمے کے بلڈوزر نے 1,67,194 گھنٹے کام سر انجام دیے، جس سے 24,778 سے زائد ایکڑ کی اراضی دوبارہ زیر کاشت بنانے کی قابل ہوئی ہے۔ ہماری صوبائی حکومت کسان کارڈ پر پروگرام کو وسعت دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے سے تمام کسانوں کے لیے جامع نمونہ تیار کرنا، مختلف پلیٹ فارم کسان انفارمیشن سسٹم سے اہم لازمی زرعی سبسڈی حاصل کرنا، قرض، معلومات، موسم کی تازہ ترین اپڈیٹ، موسمی زراعت کے مشورے، خبریں اور مالی امداد کی فراہمی شامل ہے، کسان کارڈ کے ذریعے مہیا ہوں گی۔ کسان برادری اس پلیٹ فارم کو موبائل اپلیکیشن، کال سینٹر سروسز اور ویب سائٹ کے ذریعے بھی استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ مجموعی طور پر
مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 10 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 16 ارب 77 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس شعبے میں فقید المثال کام تمام ٹیوب ویلوں کی شمسی توانائی پر منتقلی کرنا ہے۔ بلوچستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ یعنی 52 ارب کی لاگت سے یہ پروگرام پایا تکمیل کو پہنچایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں صوبائی حکومت وفاقی حکومت کی بھی انتہائی مشکور ہے۔ محکمہ خوراک جناب اسپیکر جیسا کہ اس معزز ایوان کو بخوبی علم ہے کہ گندم عوام کی بنیادی ضروریات میں سے ایک اہم جز ہے۔ اس کے مہنگا ہونے سے عام آدمی براہ راست متاثر ہوتا ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نبر آزما ہونے کے لیے حکومت نے فوڈ سیکیورٹی کے لیے خاطر خواہ ذخیرہ رکھتی ہے تاکہ کسی بھی بحرانی کیفیت سے فوری طور پر بہتر انداز میں نمٹا جا سکے۔ ہماری صوبائی حکومت نے بلوچستان کے گوداموں میں 3 سال سے موجود گندم کو مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے محکمہ خوراک بلوچستان گندم فوری نکالنے کی اجازت دی تاکہ سرکاری خزانے کو زیادہ نقصانات سے بچایا جا سکے۔ اس طرح ہماری صوبائی حکومت نے بلوچستان فوڈ اتھارٹی کو بھی مزید فعال بنایا ہے، جو مختلف مقامات پر چھاپے مارتی ہے اور خوراک کی کوالٹی چیک کرتی ہے تاکہ عوام کو مضر صحت اشیاء اور گندے پانی سے کاشت کی جانے والی سبزیوں کو کھانے سے بچایا جا سکے۔ محکمے نے رواں مالی سال 2024-25 میں گندم کی کوئی خریداری نہیں کی تاکہ پہلے سے موجود گندم کو استعمال میں لایا جائے اور انہیں خراب ہونے سے بچایا جائے۔ رواں مالی سال کے دوران محکمے نے ہزاروں طلباء و طالبات اور اساتذہ کو فوڈ سیفٹی پروگرام کے بارے میں عملی آگاہی دی اور 3800 سے زائد طلباء و طالبات اور اساتذہ کو فوڈ سیفٹی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ محکمے نے 825 کاروباری حضرات کو کامیاب و صحت بخش کاروبار کی بنیاد کی فراہمی، آگاہی اور فوڈ ورکرز کو حفظان صحت اور فوڈ سیفٹی کے بارے میں تربیت دی گئی۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 26.9 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 1 ارب 19 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ و دیہی ترقی جناب اسپیکر، مقامی اور نچلی سطح پر سروس ڈیلیوری کے لیے لوکل گورنمنٹ سسٹم کا کردار انتہائی اہم شمار کیا جاتا ہے۔ بلدیاتی اداروں کو مستحکم اور پائیدار بنانے کے لیے موجودہ حکومت لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اہم اقدامات اٹھا رہی ہے۔ لوکل گورنمنٹ نے بیورو آف اسٹیٹسٹکس حکومت پاکستان کے تعاون سے صوبے میں سال 2023 کے دوران 8ویں ڈیجیٹل مردم شماری کروائی، جو کہ 1 مارچ 2023 سے شروع ہوئی اور 30 مئی 2023 تک جاری رہی۔ رواں مالی سال 2024-25 میں 709 ترقیاتی اسکیمات رکھے گئے تھے، جن میں سے 438 پر کام مکمل ہو چکا ہے اور باقی ماندہ 271 اسکیمات پر کام جاری ہے۔ آئندہ مالی سال 2025-26 کے لیے صوبائی حکومت نے محکمہ لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی کے لیے 9 کانٹریکٹ اور 31 ریگولر نئی آسامیاں تخلیق کی ہیں۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کی ترقی کے لیے ترقیاتی مد میں 12.9 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 42 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات جناب اسپیکر، کسی بھی علاقے و عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے ذرائع مواصلات و تعمیرات اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سرکاری عمارتوں، سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کے حوالے سے یہ محکمہ بحیثیت ایک عمل درآمدی ادارہ کے پبلک سیکٹر میں ترقی و خوشحالی کے لیے انتہائی اہمیت کا عامل ہے۔ بلوچستان جیسے وسیع و عریض صوبے جس میں مختلف آبادیوں کے درمیان زمینی فاصلہ بہت زیادہ ہے، جس کو کم کرنے میں اس محکمے کا کردار انتہائی اہمیت کا عامل ہے۔ مواصلات کی بہتری کے لیے ہماری موجودہ صوبائی حکومت صوبے بھر میں شاہراہوں کا مزید جال بچھانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ہماری صوبائی حکومت رواں مالی سال 2024-25 میں کئی صوبائی ترقیاتی اسکیمات پر کام مکمل کر چکی ہے، جن میں تعمیر ٹراما سینٹر نواب غوث بخش میموریل اسپتال مستنگ، سائنس کالج کوئٹہ کا تجدید اور رنگ و روغن وغیرہ کا کام، متبادل صوبائی اسمبلی ہال کی تعمیر، کوئٹہ میں BMC کالج اور ان کے ہاسٹل کی تعمیر، ریسانی روڈ اور منیر احمد مینگل روڈ کی تعمیر اور کوئٹہ شہر کے مختلف شاہراہوں میں پہلے سے قائم قالین باقی کے بچھانے کا کام اور ان کے دوبارہ بحالی شامل ہیں۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات دوسرے محکموں کو بھی تعاون فراہم کرتا ہے، جن میں بلوچستان ہائی کورٹ کوئٹہ کی پارکنگ پلازا کی فراغی و توسیع، یوگ تا وانا روڈ کی تعمیر، قلعہ سیف اللہ میں مرغہ فقیرزی تا بادین روڈ کی تعمیر شامل ہیں۔
रवां माली साल में वफाकी हुकूमत के ताउन से जारी तरक्याती स्कीमात, जिनमें ट्रैफिक की भीड़ बहाव को कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में कम करने के लिए फ्लाई ओवर्स की तामीर पर 3010.87 मिलियन रुपए, सिब्बी तली रोड और कोलू रकनी रोड की तामीर पर 3033.96 मिलियन रुपए और दुर्गई तशबोजी रोड की तामीर और इनकी अपग्रेडेशन पर 6,929.859 मिलियन रुपए की लागत के अखराजात तयन हैं, जिस पर काम तेजी से जारी है। माली साल 2025-26 तरक्याती मद में इस शोबे के लिए 66.8 अरब रुपए, जबकि गैर तरक्याती मद में 17 अरब 48 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। लॉ एंड ऑर्डर। जनाब स्पीकर, जहां सूबे की मजमूई तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए अमन अमान का क़याम इंतहाई अहमियत का हामिल है, वहाँ सूबे के मैल वकू और वसी वरीज रकबे की वजह से अमन अमान एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अल्लाह के फजल करम से हमारे तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों से सूबे भर में मखदूश अमन अमान की सूरत-ए-हाल को कंट्रोल किया गया है। इस हवाले से तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार काबिल तहसीन है। साथ ही हमारी आवाम ने भी अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ भरपूर ताउन किए, जो काबिल सताइश हैं। बलूचिस्तान पुलिस। रवां माली साल मौजूदा सूबाई हुकूमत ने पुलिस को मजीद फाल करके सफ़र के लिए कौमी शाहराहों की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। मुहर्रम, ईद और दीगर कौमी मजहबी दिनों की तकरीबात को बेहतर और महफूज बनाने के लिए खुसूसी हिफाजती इक़दाम किए हैं। इसी तरह बलूचिस्तान कांस्टेबलरी को भी जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। सूबे में इंटेलिजेंस मैकेनिज्म को हमवार करने के लिए सूबाई, डिवीजनल और ज़िली सतह पर एपेक्स कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं। रवां माली साल मौजूदा सूबाई हुकूमत ने सूबे में आलिया दहशतगर्दी की लहर को कम करने और इनको कुचलने के लिए CTD को असर नौ मुनज़्ज़म और जदीद आतिशी आलात से लेस करके दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ इसे मजीद फाल बनाया गया है। रवां माली साल हमारी सूबाई हुकूमत ने बलूचिस्तान पुलिस और बलूचिस्तान कांस्टेबलरी को मजबूत और फाल बनाने के लिए मजमूई तौर पर 51 अरब 33 करोड़ रुपए का फंड जारी किए गए हैं, ताकि सूबे में अमन अमान को बेहतर बनाया जा सके। बलूचिस्तान लेवीज फोर्स। हमारी सूबाई हुकूमत की कोशिश है कि लेवीज फोर्स बलूचिस्तान को पुलिस की तरह जदीद खतूत पर इस्तवार करें। इस मकसद के लिए चंद चीदा इक़दाम दर्ज झैल हैं। जारी माली साल 2024-25 में 400 मिलियन रुपए की रकम से बलूचिस्तान लेवीज फोर्स के लिए वर्दी व हिफाजती लिबास और 447.322 मिलियन रुपए की लागत से बलूचिस्तान लेवीज के लिए गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की खरीदारी की गई। नीज वायरलेस आलात और शमसी निज़ाम की खरीदारी के लिए 109.980 मिलियन रुपए के अखराजात किए गए। बलूचिस्तान लेवीज फोर्स के लिए क्वाडकॉप्टर ड्रोन की खरीदारी के लिए मौजूदा मालियाती साल के दौरान 482.500 मिलियन रुपए की रकम की अखराजात की जा चुकी हैं। इसी तरह 50 मिलियन रुपए की रकम से लेवीज के लिए करीब विजन थर्मल चश्मों की खरीदारी के लिए खर्च किए गए। बलूचिस्तान लेवीज फोर्स के लिए असला और गोला बारूद की खरीदारी के लिए 102.5 मिलियन रुपए की रकम मौजूदा मालियाती साल के दौरान खर्च की गई। महकमा जेल खानजात। रवां माली साल 2024-25 में मौजूदा सूबाई हुकूमत ने सूबे के तमाम अजला में कायम जेल खानों को सहूलियात की फराहमी और उनके माहौल को बेहतर बनाने के लिए महकमा जेल खानजात के लिए 2 अरब 11 करोड़ रुपए का खतीर रकम जारी किया, जिसमें तरक्याती और गैर तरक्याती मद दोनों रकम शामिल हैं। मौजूदा सूबाई हुकूमत ने जेलों में एक्सरे प्लांट्स, ECG और अल्ट्रासाउंड मशीनों और दीगर ज़रूरी आलात की फराहमी को यकीनी बनाया। रवां माली साल के दौरान महकमा जेल खानाजात ने मुख्तलिफ मद में 68,20,958 रुपए का रेवेन्यू भी जमा किया। महकमा सूबाई शहरी दिफा। महकमा बलूचिस्तान शहरी दिफा एक इमरजेंसी सर्विस मुहैया करने वाला इदारा है जो असास व ख़तरनाक आलात से निमटने के लिए हमावक्त अपनी खिदमात और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से, जिनमें बम को नाकारा करना, कुदरती आफात व हादसात से बचाव और आग बुझानी या आतिश निशानी की कार्रवाइयों में हिस्सा लेना, अहम मकामात तो VVIP रास्तों पर IEDs की तलाश और इनकी सफाई करना वगैरह शामिल है, को एहसन तरीके से सरअंजाम देता है। इस जारी माली साल में महकमे ने सूबे भर में लोगों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ इमलाक को नुकसाना से बचाने में भी अहम किरदार अदा किया। आइंदा माली साल 2025-26 में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए गैर तरक्याती मद में 83 अरब और 70 करोड़ रुपए मुख्तस, जबकि तरक्याती मद में 3 अरब रुपए रखे गए हैं।
बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जनाब स्पीकर, गुड गवर्नेंस की मजमूई विजन के तहत बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बैनुल-अक़वामी कवायद के मुताबिक रेवेन्यू रिकॉर्ड की ऑटोमेशन और कंप्यूटराइजेशन का आगाज़ किया है। इसी तरह 18वीं तरमीम के बाद सूबाई महसूलात में इजाफे के लिए पॉलिसी सतह पर जिस तनासब से काम में तेज़ी लाने की ज़रूरत थी, बदकिस्मती से हमारा सूबा रेवेन्यू जमा करने में पीछे रह गया। ताहम मौजूदा सूबाई हुकूमत इस शोबे की कारकर्दगी में इजाफे के लिए भरपूर कोशिश करेगी ताकि सूबे के टैक्स और नॉन टैक्स की मद में महसूलात को अवामी फलाह बहबूद के लिए सूबाई तरक्याती प्रोग्राम्स के जरिए एक बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी के तहत इन पर खर्च किया जा सके। रवां माली साल के दौरान मौजूदा सूबाई हुकूमत ने महकमा बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहत लाने के लिए फेज़ 1 में लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट को कामयाबी के साथ शुरू कर चुके हैं, जिनमें मरकज सहूलत 4 बड़े शहर कोयटा, ग्वादर, जाफराबाद और पिशीन में कायम किए जा चुके हैं, जहां शहरियों को एक विंडो ऑपरेशन के तहत कंप्यूटराइज फर्द व ज़मीन का रिकॉर्ड का इजरा, रजिस्ट्री के जरिए नामों का इंदराज, ज़मीनों के रिकॉर्ड का तब्दीली या तगय्युर नाम, ज़मीन के लिए खुदकार टैक्स निज़ाम के तहत टैक्स का जमा कराना, रजिस्टर्ड मालगुजारी नक्शा, ज़मीन की हद, कीमत और मिल्कियत को ज़ाहिर करना, ख़ास तौर पर टैक्सों के लिए नक्शे या सर्वे के जरिए विरासत, जायदादों के नामों की तब्दीली और SMS सर्विसेज वगैरह का इजरा शामिल है। इसी तरह महकमे ने फेज़ 2 में इसी प्रोजेक्ट के तहत ज़मीनों के रिकॉर्ड को बेहतर बनाने यानी दूसरे मरहले में ये प्रोजेक्ट 7 अजला में शुरू किया जा रहा है, जिनमें दूसरे मरहले में प्रोजेक्ट 7 अजला में शुरू किया जा रहा है, जिनमें खुजदार, लोरलाई, लसबेला, सिब्बी, सोबतपुर, मस्तुंग और खारान शामिल हैं। स्टैंप ड्यूटी की वसूली हुकूमत बलूचिस्तान के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा जरिया है। सदियों पुराने अमल में बड़े मसाइल और फ्रॉड होते थे, इन पर काबू पाने के लिए महकमा रेवेन्यू स्टैंपिंग नाफिज कर चुका है और इस जारी माली साल में अब तक 73 मिलियन रुपए का रेवेन्यू मौसूल हो चुका है। मौजूदा मजमूई तौर पर इस महकमे ने 4,544 मिलियन रुपए का स्टैंप ड्यूटी और दीगर मुख्तलिफ मद में टैक्स जमा कर चुके हैं। इसी तरह ज़मीन के बंदोबस्त के लिए लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जो एक एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजी है, को सूबाई काबीना ने पूरे सूबे में नफाज की मंजूरी दी है, जिनके लिए 3 अरब रुपए बराए माली साल 25-26 में मुख्तस की गई हैं। इस मंसूबे पर 34 अरब रुपए लागत आएगी। आइंदा माली साल 2025-26 में शोबे के लिए गैर तरक्याती मद में 6 अरब 77 करोड़ रुपए मुख्तस किए, जबकि तरक्याती मद में 3.9 अरब रुपए रखे गए हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट। जनाब स्पीकर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मईशत की तरक्की और खुशहाली के लिए न सिर्फ मुल्की बल्कि सूबाई लेवल में भी एक कलीदी किरदार अदा करता है। हमारी सूबाई हुकूमत सूबे भर में ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को अपग्रेड करने की इकदाम कर रही है ताकि आवाम को बेहतर सफ़र की सहूलियात मैसर हों। कोयटा शहर में शहरी मास्टर ट्रांजिट सिस्टम के तहत कोयटा सिटी में तोसीई फीडर रूट्स पर काम जारी है। इस ज़मीन में महकमा ट्रांसपोर्ट कामयाबी के साथ एक मनसूबा ग्रीन बस सर्विस को कोयटा शहर और उनके मुजाफात में वसत दी जा रही है। मौजूदा सूबाई हुकूमत ट्रांसपोर्ट के शोबे में अवाम दोस्त और देरपा मनसूबे ला रही है इंशाअल्लाह। रवां माली साल के दौरान महकमा ट्रांसपोर्ट की निगरानी में ग्रीन लाइन मंसूबे के तहत 17 मजीद नई बसों में, जिनमें सिर्फ खवातीन के लिए 5 पिंक बसों की मदद से इनको मौजूदा सिस्टम में शामिल करके 40 किलोमीटर इलाके तक फैला दिया है, जिससे 30,000 से 40,000 मुसाफिरों को रोजाना की बुनियाद पर सफर की सहूलियात हासिल होती है। इस प्रोजेक्ट की मजीद फालियत से मुख्तलिफ इदारों के तलबा को 25% से ज्यादा आम मुसाफिर को और तकरीबन रोजाना औसतन सवारी 9,000 मुसाफिरों को सफर की सहूलियात फराहम की जा रही है। रवां माली साल के दौरान हुकूमत बलूचिस्तान अवामी सहूलत और जदीद सफरी निज़ाम के बलूचिस्तान के आवाम तक फराहमी के लिए एक अहम पेशरफ्त करते हुए पाकिस्तान रेलवेज के इश्तराक से पीपल्स ट्रेन सर्विस चलाने का भी फैसला किया है। ये पीपल्स ट्रेन सर्विस इब्तदाई तौर पर कोयटा के मुख्तलिफ नवाई इलाकों, सरियाब
اور کچھ لاکھ کے درمیان چلائی جائے گی، جس کا مقصد شہریوں کو معیاری اور کم لاگت کے سفری سہولیات مہیا کرنا ہے۔ اس منصوبے کے تحت پاکستان ریلویز کے ساتھ موجودہ 5 پرانے کو اپ گریڈ کیا جائے گا، جبکہ 2 نئے ریلوے اسٹیشنز تعمیر کیے اور ریلوے ٹریک کو جدید خطوط پر استوار اور اپ گریڈ کر کے ٹرین کی رفتار اور حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس سلسلے میں پاکستان ریلویز اور محکمہ ٹرانسپورٹ بلوچستان کو وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی صاحب نے منصوبے کو قابل عمل بنانے کے لیے واضح ہدایات جاری کر دی ہیں۔ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 46 کروڑ 35 لاکھ جبکہ ترقیاتی مد میں 543 ملین روپے مختص کیے ہیں۔ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ۔ جناب اسپیکر، پانی انسانی زندگی کا اہم جز ہے۔ جدید دور میں پانی کا مسئلہ بلوچستان میں رہنے والے لوگوں کی بقا کا مسئلہ ہے۔ آبپاشی جیسے اہم شعبے پر ہمیں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف محدود پانی کے وسائل ضائع ہو رہے ہیں تو دوسری طرف زیر زمین پانی کی سطح پرائیویٹ ٹیوب ویلوں کے بے جا زائد استعمال سے خطرناک حد تک نیچے گر چکی ہے۔ اس ناموافق صورتحال سے ہماری حکومت بخوبی واقف ہے، جس سے نمٹنے کے لیے جدید آبپاشی کے نظام اور پانی کے ذخائر بنانے کے لیے ڈیمز کی تعمیر کی ضرورت ہے۔ ہم اس حوالے سے صوبے بھر میں ہر قسم کے اقدامات اٹھانے کا عزم رکھتے ہیں۔ ہماری حکومت اس اہم آبی مسئلے سے بخوبی واقف ہے، جس سے نمٹنے کے لیے جدید آبپاشی کے نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، جس کی بہتری کے لیے اہم اقدامات کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ مالی سال 2024-25 میں محکمہ آبپاشی کا کل حجم 38 ارب روپے تھا۔ اس میں 431 جاری اسکیمیں جبکہ 348 نئی اسکیمات شامل تھیں، جن میں سے 186 ترقیاتی اسکیمیں پایہ تکمیل تک پہنچی ہیں، جس میں گھروں اور زرعی زمینوں کے سیلاب سے حفاظت کے لیے بندات، نہروں میں پانی کی روانی برقرار رکھنے کے لیے اور ان کی صفائی اور چھوٹے ڈیموں کی تعمیر سے صوبے میں نظام آبپاشی، زیر زمین پانی کی سطح کو بلند کرنا اور پانی کی قلت کو قابو کرنا شامل ہے۔ رواں مالی سال صوبائی ترقیاتی بجٹ سے بولان ڈیم، آواران میں تنگی ڈیم، کوئٹہ میں سراخلا ڈیم اور گوادر میں سنزانی ڈیم پر، جبکہ وفاقی صوبائی حکومت کی مشترکہ تعاون سے گرک ڈیم خاران، بسول ڈیم گوادر، وندر ڈیم لسبیلا اور کیچ پنجگور ڈیم، آواران ڈیم اور سنی گرڈ ڈیم خزدار پر کام تیزی سے جاری ہے۔ ان ڈیموں کی تکمیل سے زیر زمین پانی کی سطح بلند ہوگی۔ گرک ڈیم انشاءاللہ تعالی ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔